ایک روح کی ناقابل یقین چاہت و خلوص اور دیدہ دلیری کہ اس نے چاہت کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کو حیران کر دیا، اور پھر جب اس کی حقیقت سامنے آئی تو لوگ انگشت بدنداں رہ گئے۔ ایک روح کی لرزہ خیز داستان جو کہ سننے والوں کو لرزہ براندام کر دے گی۔ محبوب حویلی۔ ریل گاڑی سرسبز پہاڑی کے درمیان بل کھاتی ہوئی دیال پور ہل اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ یہ وسیم احمد کا آبائی قصبہ تھا۔ بچپن کی بہت سی یادیں اس سے وابستہ تھیں جنہیں یاد کر کے تلخ لمحات خوشگوار ہو جاتے تھے۔ انہیں یاد تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی ہوئی ریل کی پٹریوں پر شہد کی مکھیاں پکڑا کرتے تھے۔ یہ مکھیاں گجن سنگھ کے وسیع و عریض باغ میں باکثرت پائی جاتی تھیں۔ باغ میں داخلہ ممنوع تھا۔ وہ اور ان کے دوست مکھیوں کو پکڑنے کے بعد ان کا ڈنک باہر نکال کر پاؤں میں دھاگا باندھ دیا کرتے، پھر وہ مکھیاں کسی پتنگ کی طرح ریل کی پٹڑیوں پر پرواز کرتیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ پٹڑیوں سے انہیں مکھیاں نہ ملتیں، تب وہ پہاڑوں کے درمیان دوسری طرف گجن سنگھ کے باغ میں چوری چھپے گھس جاتے۔ اس کے باغ میں سورج مکھی کی کیاریوں کی بہتات تھی۔ انہیں حیرت محسوس ہوتی، سورج مکھی کا پھول سورج کے ساتھ رخ تبدیل کرتا۔ کئی بار وہ پھولوں کو توڑ کر گھر لے آتے، لیکن گھر لانے کے بعد یہ پھول حرکت کرنا بند کر دیتے۔ پھول توڑنے پر انہیں اپنے بڑے بھائی بشیر احمد سے بہت ڈانٹ سننا پڑتی۔ دراصل شبیر احمد ان سے کم و بیش 10 سال بڑے تھے۔ ان کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ شبیر احمد پہلی بیوی سے اور وسیم احمد دوسری بیوی سے تھے۔ وسیم احمد کی والدہ ان کی پیدائش کے چند عرصے کے بعد ہی وفات پا گئی تھیں۔ سوتیلی ماں کا سلوک ان کے ساتھ برا تو نہیں تھا، لیکن بشیر احمد عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے ان پر ناجائز روب جھاڑتے تھے۔ وسیم احمد کو اپنے والد کے نام سے منسوب حویلی بہت پسند تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد حویلی بشیر احمد کے نام منتقل کر دی گئی۔ اصولاً بشیر احمد کی وفات کے بعد حویلی کو ان کے نام منتقل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بشیر احمد کی لڑکی ان دنوں صرف 12 سال کی تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں حویلی سہانا کے نام منتقل کر دی تھی، اور وسیم احمد پیچ و تاب کھاتے رہ گئے۔ ریل گاڑی کی تیز وسل نے انہیں حقیقت کی دنیا میں آنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی بیوی طاہرہ اور لڑکی عینی ریل گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے منتظر بیٹھی تھیں۔ گاڑی اسٹیشن میں داخل ہو کر رک گئی۔ ڈبے سے باہر طوفان اسٹیشن کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ وہ چھتری سنبھال کر ڈبے سے باہر نکلے۔ دیال پور اسٹیشن چھوٹی سی خوبصورت عمارت اور 2 عدد بینچوں پر مشتمل تھا۔ اترنے والے چند مسافروں کا تعلق قریبی قصبوں سے تھا۔ دیال پور کی طرف جانے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ وہ عمارت سے باہر نکل آئے۔ تانگا اسٹینڈ کے پاس بھگوان سنگھ ان کا منتظر تھا۔ ادھیڑ عمر کا مالک بھگوان سنگھ محبوب حویلی کا مستقل کوچوان تھا، لیکن حالات کی گردش کی وجہ سے آج دیال پور اسٹیشن اور ارد گرد کے گاؤں کے درمیان تانگا چلا کر روزی کمانے کے لیے مجبور تھا۔ چند دن قبل وسیم احمد حویلی کی صفائی و مرمت کی نیت سے دیال پور آئے تھے، تب بھگوان سنگھ کو انہوں نے اپنی مستقل آمد سے مطلع کیا تھا۔
وسیم احمد کو اسٹیشن سے باہر نکلتے دیکھ کر بھگوان سنگھ نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور پھر وسیم احمد کے ہمراہ ریل گاڑی کی طرف چلا آیا۔ ان دونوں نے مل کر سامان کو تانگے میں منتقل کیا اور دیال پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ شادی کے بعد طاہرہ کا پہلا اتفاق تھا کہ وہ کسی ہل اسٹیشن کو دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ 12 سالہ اینی کو تو یہ سب خواب محسوس ہو رہا تھا۔ اسٹیشن سے ہٹ کر ٹانگے نے پکی سڑک کا رخ کیا اور پہاڑوں کے مخالف طرف سفر کا آغاز کیا۔ دیال پور سے کچھ پہلے چند دیواروں پر مشتمل کھنڈرات کی مختصر نشانیاں دکھائی دی۔ طاہرہ خوف زدہ لہجے میں بولی، بہت خوفناک کھنڈر ہیں، ان کا تعلق ضرور تاریخ سے ہوگا۔ وسیم احمد نے انکار میں سر ہلایا، نہیں، کسی سرپھرے نے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر عمارت بنا دی، لیکن ضروریات زندگی کی سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے اسے رہائش کو ترک کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر باہر منتقل ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے عمارت کھنڈر میں تبدیل ہو گئی۔ اینی ہراساں لہجے میں پوچھنے لگی، بابا، کھنڈرات میں بھوت پریت ہوتے ہیں نا، جو بھٹکے ہوئے مسافروں کو مار کر ان کا خون پی جاتے ہیں؟ وسیم احمد یہ سن کر مسکرا دیے، یہ سب توہم پرستانہ باتیں ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں چند دوستوں کے ساتھ شرط لگی کہ ان کھنڈرات میں جو رات گزارے گا اسے طوطا رام کے باغوں کی 10 خوبانیاں انعام میں دی جائیں گی۔ میرے والد محترم اور تمہارے مرحوم دادا محبوب احمد نے مجھے اکسایا کہ میں کھنڈرات میں رات بسر کروں۔ ان دنوں کھنڈرات کی عمارت اتنی زیادہ مندہم نہیں تھی، کافی حد تک کمرے اچھی حالت میں موجود تھے۔ ہم نے ایک کمرے کو صاف کر کے خشک لکڑیوں سے بھر دیا۔ تمام رات آگ جلتی رہی اور ہم چائے بنا کر پیتے رہے۔ صبح کے قریب ہمارے دوست کھنڈرات میں آئے۔ انہوں نے ہمیں نہ صرف طوطا رام کے باغوں کی خوبانیاں دیں بلکہ ناشتہ بھی کروایا۔ صرف چند خوبانیوں کی خاطر آپ نے کھنڈرات میں رات گزارنے کی حامی بھر لی؟ طاہرہ نے سوال کیا۔ وسیم احمد مسکراتے رہے۔ تانگا دیال پور ہل اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف اندھیرے کی دبیز چادر تن چکی تھی، لیکن بارش کی شدت میں کمی واقع نہیں ہونے پائی تھی۔ محبوب حویلی دیال پور کے آخری سرے پر الگ تھلگ مقام پر واقع تھی۔ تانگا وسیع عریض حویلی میں داخل ہو گیا۔ سڑک کو عبور کرنے کے بعد تانگا حویلی کے احاطے میں داخل ہو کر رک گیا۔ احاطے کے ساتھ بنے ہوئے سرسبز لان کے درمیان سوئمنگ پول بنا ہوا تھا، جس کے گرد رنگ برنگی چھتریاں اور کرسیاں نصب تھیں۔ سوئمنگ پول دیکھ کر اینی خوشی سے چلا اٹھی، میں پہلے تیراکی کروں گی، اس کے بعد حویلی دیکھوں گی۔ طاہرہ سحرزدہ نگاہوں سے حویلی کے خوبصورت در و دیوار کو دیکھنے میں مگن تھی۔ خوشی بھرے لہجے میں وسیم احمد سے مخاطب ہو کر بولی، آپ نے اتنے عرصے ہمیں اس شاندار حویلی سے دور کیوں رکھا؟ یہ کسی عالی شان محل سے کم نہیں ہے۔ وسیم احمد افسردہ لہجے میں گویا ہوئے، اکثر خوبصورت چیزوں کے پیچھے ماضی تلخ ہوتا ہے۔ والدین اور بڑے بھائی کی وفات کے بعد میں نے ان کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کتنا عرصہ حویلی کا رخ نہیں کیا، لیکن آخرکار یہاں آنا پڑا۔ بھگوان سنگھ نے سامان حویلی میں منتقل کر دیا اور حویلی سے باہر چلا گیا۔ حویلی اندر سے نہایت کشادہ اور خوبصورت تھی۔ وسیع عریض دالان، آرام دہ خوابگاہ اور ان سب کے علاوہ دوسری منزل پر بچوں کے کھلونوں سے مزین کمرہ تھا، جسے دیکھ کر اینی مچل اٹھی۔ بابا، میں اس کمرے میں رہوں گی، لیکن یہاں پر بیڈ نہیں ہے، پلیز اس کا بندوبست کر دیجئے۔ وسیم احمد پریشان لہجے میں بولے،
نہیں، تم دوسرا کمرہ استعمال کرو، یہ رہائشی کمرہ نہیں ہے۔ طاہرہ نے حیرت بھری نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، لیکن یہ کمرہ تو بچوں کے لیے ہی لگ رہا ہے، پھر آپ اینی کو کیوں روک رہے ہیں؟ وسیم احمد بولے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن گزرا ہوا ماضی اور تلخ یادیں دل میں خوف پیدا کر دیتی ہیں۔ کہیں وقت اپنے آپ کو دوہرا نہ دے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کمرہ سہانا کا تھا اور اس کی موت یہیں واقع ہوئی تھی۔ میں ان یادوں کو کوریدنا نہیں چاہتا۔ اینی کو ساتھ والا کمرہ رہائش کے لیے تیار کروا دو۔ طاہرہ نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، آپ نے آج تک ان تلخ یادوں کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ یقیناً کوئی حادثہ ہوا ہوگا جس میں آپ کے خاندان والوں کی موت واقع ہو گئی۔ وسیم احمد نے جواب دیا، ہاں، حویلی میں آگ لگ گئی تھی، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا تھا۔ تم دونوں سامان کمروں میں منتقل کرو، میں قصبے والوں سے حال احوال کراؤں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ طاہرہ اور اینی نے سامان خوابگاہ میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اسے وسیم احمد کے رویے پر بہت حیرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حویلی سے خوف زدہ لگ رہے تھے۔ ان کے رویے میں بے چینی کی کیفیت دکھائی دیتی تھی۔ ابھی وہ دونوں سامان کو کمروں میں منتقل بھی نہ کر پائے تھے کہ دروازے کی بیل بج اٹھی۔ طاہرہ نے اینی کو سامان مختلف جگہوں پر رکھنے کی ہدایت کی اور نچلی منزل کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولنے پر اس نے قصبے کے مولوی صاحب کو سامنے کھڑا پایا۔ وہ اکثر شہر میں بھی ان سے ملاقات کرنے آتے تھے۔ طاہرہ نے سلام کرنے کے بعد انہیں بیٹھنے والے کمرے میں بٹھایا۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد مولوی صاحب مشفقانہ لہجے میں بولے، اس حویلی کو دوبارہ آباد ہوتے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ 16 سال تک حویلی اداسیوں اور ویرانیوں کا مقبرہ بنی رہی۔ میں محبوب حویلی کی مسجد کا مولوی تھا۔ حویلی تباہ ہونے کے بعد مجھے قصبے کی مسجد میں منتقل ہونا پڑا۔ طاہرہ بولی، میں اندازہ لگا سکتی ہوں حادثہ کتنا خوفناک ہوگا اور میرے شوہر کو اپنے بڑے بھائی اور اس کی اکلوتی لڑکی کی موت سے کتنا گہرا صدمہ پہنچا ہوگا۔ یہ دکھ زندگی کے آخری لمحات تک ان سے لپٹے رہیں گے۔ مولوی صاحب بولے، زندہ درگور ہونا جیسی اصطلاحیں ہم اکثر بولتے اور سنتے رہتے ہیں، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی شخص ایسا دیکھا ہے جس کا کرب بیان کرنے کے لیے اس قسم کی اصطلاحیں بھی ناکافی ہو جاتی ہیں۔ بڑے بھائی اور اس کی لڑکی کی حادثاتی موت کے بعد مجھے اس کی حالت دیکھ کر رونا آتا تھا۔ تب ہی میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ حویلی چھوڑ کر شہر منتقل ہو جائے اور زخم مندمل ہونے کے بعد دیال پور کا رخ کرے، لیکن وہ شہر ایسا گیا کہ واپس آنے میں 16 سال کارسا بیت گیا۔ طاہرہ بولی، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کاروباری مصروفیات اپنی جگہ درست ہیں، کم از کم چھٹیوں میں آنے کا وقت نکال سکتے تھے۔ میں نے جب بھی اصرار کیا انہوں نے ہمیشہ بات ٹال دی۔ اینی دوسری منزل سے اتر کر ان کے سامنے آ گئی۔ مولوی صاحب نے دست شفقت سر پر پھیرتے ہوئے دعا دی اور بولے، وسیم احمد کی لڑکی بہت خوبصورت اور ذہین دکھائی دیتی ہے۔ شہر میں اس سے ملاقات نہ ہو سکی تھی، لیکن حویلی میں ہو گئی۔ اللہ عمر دراز کرے، یہ ہو بہو اس سے ملتی ہے۔ طاہرہ بولی، میرے رشتہ داروں کا بھی یہی خیال ہے، اولاد کی شکل و صورت ماں باپ سے ہی ملتی ہے۔ مولوی صاحب مسکرانے لگے، بولے، میرا اشارہ مختلف ہے۔ وسیم احمد کے بڑے بھائی بشیر احمد کی اکلوٹی لڑکی سہانا اور اینی میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ میرے خیال میں آپ نے سہانا کی تصویر نہیں دیکھی، کھلونوں والے کمرے میں الماری کے اندر رکھی ہوئی ہے، آپ اسے دیکھیں گی تو میرے خیال کی حمایت کریں گی۔ خیر، میں اب چلتا ہوں، وسیم احمد کو میری طرف سے سلام کہیے گا، جلد ان سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔
طاہرہ نے انہیں چائے کے لیے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مولوی صاحب انکار کر کے حویلی سے باہر نکل گئے۔ وسیم احمد رات کو دیر سے حویلی آئے۔ ان کا موڈ بہت خراب تھا۔ شاید دیال پور والوں کے گلے شکوے اور اتنا عرصہ حویلی کی خبر نہ لینے کی بات چیت نے انہیں بھڑکا دیا تھا۔ کھانے کی میز پر خاموشی طاری تھی، صرف اینی بولتی رہی۔ مجھے حویلی بہت اچھی لگی ہے، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ طاہرہ نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں حویلی کے تنہا ماحول میں کوئی پریشانی تو محسوس نہیں ہوئی؟ اس نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، تنہائی؟ کیسی تنہائی؟ میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، مجھے تنہا نہیں رہنے دیتی۔ طاہرہ نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا، کون تمہارے ساتھ ہے؟ اینی نے مسکراتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، بے ساختگی کے عالم میں غلط کہہ گئی۔ در حقیقت میں کہنا چاہتی تھی کہ آپ دونوں جو میرے ساتھ ہیں۔ وسیم احمد نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم بہت زیادہ باتیں کرنے لگی ہو، چلو اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ طاہرہ تعصب بھرے لہجے میں بولی، آپ کو اس سے یوں ہم کلام نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے ذہن پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وسیم احمد تلخ لہجے میں بولے، اگر خاموش رہو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ طاہرہ نے جب برتن سمیٹنے کے بعد خوابگاہ کا رخ کیا تب اسے بچوں کے قہقہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ آوازیں کھلونوں والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ وہ کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی، کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وسیم احمد نے اینی کو رہنے سے منع کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اینی بضد رہی تھی کہ وہ اسی کمرے میں سوئے گی۔ مجبوراً طاہرہ نے اسے اجازت دے دی تھی، لیکن اب کمرے میں سے اینی کے علاوہ کسی اور بچے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ طاہرہ نے جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا اور کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ اینی بستر پر اچھل کود کر رہی تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن لکڑی سے بنا ہوا گھوڑا زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے اس پر کوئی بیٹھا جھولا جھول رہا ہو۔ گھوڑے کی رکابیں کھچی ہوئی تھیں اور ایسے زاویے پہ تھیں جیسے کسی نے ان میں پاؤں پھنسائے ہوئے ہوں۔ طاہرہ نے غصیلے لہجے میں اینی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھوڑے نے ہلنا بند کر دیا۔ اینی نے ہڑبڑا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، میں کھیل رہی ہوں، اگر آپ کو اعتراض ہے تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ طاہرہ نے پوچھا، گھوڑے پر کون بیٹھا تھا؟ کوئی نہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ طاہرہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو چیک کیا، وہ اب ساکت تھا۔ تب اچانک اس کی نگاہ کھلونوں والی الماری پر پڑی اور اسے مولوی صاحب کے الفاظ یاد آ گئے۔ اس نے جھٹ الماری کے پٹ کھولے اور اندر استعمال شدہ کھلونے بے ترتیب پڑے تھے۔ ان کھلونوں کے نیچے فریم شدہ تصویر مل گئی۔ طاہرہ نے تصویر اٹھا کر دیکھا۔ اینی اور سہانا میں مشابہت حیرت انگیز تھی۔ طاہرہ نے تصویر واپس رکھ دی اور الماری کے پٹ بند کر کے اینی کا ہاتھ تھامے اپنی خوابگاہ میں چلی آئی۔ طاہرہ نے اینی کو اپنے ساتھ بستر پر لٹایا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ محبوب حویلی کا ماحول بہت پراسرار تھا، لیکن پراسراریت کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ تھا؟ تمام رات بارش طوفانی انداز میں برستی رہی۔ صبح عام صبحوں کی نسبت یکبستہ تھی۔ طاہرہ نے اٹھنے کے بعد ساتھ لیٹے ہوئے وسیم احمد پر نگاہ دوڑائی۔ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، لیکن اینی بستر سے غائب تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر کمرے میں اسے تلاش کیا۔
طاہرہ نے خوابگاہ کے دبیز پردوں کو ہٹا کر نیچے حویلی کے احاطے میں نگاہ دوڑائی۔ محبوب حویلی دبیز دھند کی لپیٹ میں تھی۔ لان کا بیشتر حصہ دھند کی سفید چادر میں چھپا ہوا تھا۔ تاہم سوئمنگ پول میں سے بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں ہلکی ہلکی سنائی دے رہی تھیں۔ طاہرہ گھبراہٹ کے عالم میں خوابگاہ سے باہر نکل کر حویلی کے لان کی طرف بھاگی۔ احاطے میں داخل ہوتے ہی سرد ہوا نے اس کے جسم کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اسے سردی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ننگے پاؤں لان کو عبور کر کے سوئمنگ پول کی طرف چلی آئی۔ دھند مختصر وقت کے لیے آنکھوں کے پردے کے آگے سے ہٹی۔ منظر کچھ واضح ہوا تو اسے اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑتے محسوس ہوئے۔ اینی کسی جل پری کی طرح سرد پانی میں تیر رہی تھی۔ سوئمنگ پول کے درمیان میں سبز رنگ کی ٹیوب لاوارث کشتی کی طرح ڈولتی ہوئی اینی کے جسم کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ اس کے اوپر ابھار کی بدولت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ سوئمنگ پول کا ماحول اینی کے علاوہ اس کی ہم عمر لڑکی کی آواز سے بھی گونج رہا تھا۔ طاہرہ نے ہراساں لہجے میں چلاتے ہوئے اینی کو سوئمنگ پول سے باہر آنے کے لیے کہا۔ اینی نے ہڑبڑا کر ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنا رخ موڑ کر خاموشی کے ساتھ سوئمنگ پول کی سیڑھیاں چڑھ کر پانی سے باہر نکل آئی۔ سردی کی بدولت اس کا جسم نیلا پڑ گیا تھا، ہونٹ ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے اور جسم میں وقفے وقفے سے جھرجھری کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ طاہرہ نے اسے بازوؤں کے پاس سے تھاما اور کھینچتی ہوئی خوابگاہ میں لے آئی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے عجلت کے عالم میں آتش دان کو روشن کیا اور اینی کے جسم کو تولیے سے خشک کرنے کے بعد اسے گرم کپڑے پہنا دیے۔ پھر ترش لہجے میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تمہیں کس پاگل نے اتنی سردی میں نہانے کا مشورہ دیا تھا؟ اینی نے بے ساختہ جواب دیا، اس نے۔ وہ بھی میرے ساتھ تھی۔ اور طاہرہ کے ہاتھوں سے تولیہ گرتے گرتے رہ گیا۔ یہاں آتش دان کے پاس بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اس طرح کی باتیں کہتی ہے۔ کوئی نہیں ممی، میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا تھا۔ طاہرہ کو اب غصہ آنے لگا۔ وہ غصیلے لہجے میں بولی، میں آج تمہارے باپ سے بات کروں گی۔ میرے خیال میں یہ ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ نہیں ممی، پلیز ایسا نہ کیجیے گا۔ آئندہ آپ جیسا کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی۔ بستر پر لیٹے ہوئے وسیم احمد نے کروٹ بدلی اور آنکھیں کھول دی۔ طاہرہ اٹھ کر ناشتہ بنانے کی نیت سے کچن کی طرف چل دی۔ اینی اس کے ہمراہ تھی۔ ناشتے کی میز پر سرد مہرانہ کیفیت طاری رہی۔ طاہرہ کی دھمکی کے بعد اینی بھی خلاف معمول خاموش تھی۔ وسیم احمد کا موڈ قدرے بہتر لگ رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کرنے والے انداز میں دونوں ماں بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم چہل قدمی کے لیے قصبے کی طرف جانے والے ہیں، آپ دونوں اسی مناسبت سے تیار ہو جائیے۔ وسیم احمد کا موڈ بحال دیکھ کر طاہرہ نے اس سے اینی کے متعلق بات چیت کرنے کا تہیہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں حویلی سے باہر نکل آئے۔ دھند چھٹ چکی تھی اور چمکدار دھوپ ہل اسٹیشن کا محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ 15 منٹ کی ہلکی پھلکی چہل قدمی کے بعد وسیم احمد اور طاہرہ گھنے درختوں کے نیچے پڑے ہوئے پتھر پر بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے وسیع اور عریض سرسبز چراگاہ تھی جس میں بھیڑ بکریوں کا ریوڑ گھاس چرتا پھر رہا تھا۔ اینی خوبصورت تتلی کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے آپ سے بات چیت بھی کر رہی تھی، تاہم بعض اوقات کسی سے مخاطب ہوتے ہوئے اسے سرزنش کرتی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وسیم احمد ہم کلام ہوئے۔ میں کل سے اینی کے برتاؤ میں غیر معمولی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ وہ خاموش طبع اور تنہائی پسند لڑکی تھی۔ دیال پور آتے ہی اس کی فطرت میں یکسر تبدیلی آ گئی ہے۔ دیکھو وہ کیا کر رہی ہے،
میں نے کسی اکیلے بچے کو اپنے آپ سے اتنی باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ طاہرہ نے اینی کی طرف دیکھا۔ وہ طوفانی رفتار میں دوڑتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی، پھر انہیں توجہ دیے بغیر قریب سے گزر کر آگے نکل گئی۔ اس کی تیز رفتاری حیرت انگیز تھی اور چہرے پر شدید تناؤ تھا۔ وہ اس طرح دوڑے چلی جا رہی تھی جیسے کسی مقابلے میں حصہ لے رہی ہو اور مت مقابل سے آگے نکل کر مقابلہ جیتنے کی خواہاں ہو۔ بالآخر چراگاہ کے آخر میں لگے ہوئے چند درختوں کے پاس پہنچ کر رک گئی اور ایک کو چھوتے ہوئے فاتحانہ انداز میں چیخنے لگی، میں جیت گئی، میں جیت گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھاس پر لوٹتے ہوئے قہقہہ لگانے لگی۔ وسیم احمد اور طاہرہ اٹھ کر اس کے پاس چلے آئے۔ وسیم احمد نے اس کے شانوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بھائی واہ، تم نے تو آج کمال کر دیا۔ شکریہ بابا۔ اینی کی آنکھوں میں چمک لہرائی، میں مقابلہ جیت گئی ہوں۔ طاہرہ بولی، یہ کیسا مقابلہ تھا، ایک ٹانگ کا دوسری ٹانگ سے؟ اینی کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ وہ بدحواس سی ہو گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اگلے متوقع سوال سے بچنے کے لیے اٹھ کر چراگاہ کی طرف بھاگ گئی۔ طاہرہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ بہت شوخ ہوتی جا رہی ہے، واقعی پہلے ایسی نہ تھی، لیکن کیا کروں، یہ سب کچھ تو وقتی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو، کھل کر بات کرو۔ وہ آہستہ آہستہ چراگاہ میں چہل قدمی کرنے لگے۔ طاہرہ بولی، میں جب سے حویلی آئی ہوں ایسا محسوس کر رہی ہوں جیسے یہاں کچھ ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس کی توجہ کا مرکز اینی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، آج صبح سویرے میں نے سخت سردی کے باوجود اینی کو سوئمنگ پول کے پانی میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ آواز کسی بچے کی لگتی تھی۔ کل رات بھی کھلونوں والے کمرے سے قہقہے لگانے کی آواز پر جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو لکڑی کا گھوڑا ایسے ہل رہا تھا جیسے اس پر کوئی سواری کر رہا ہے۔ چہل قدمی کرتے ہوئے وسیم احمد نے جیسے ہی یہ سب بات سنی، اس کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ طاہرہ پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ ایک دم وہ غصیلے لہجے میں بولے، میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے اسے کھلونوں والے کمرے میں سونے کی اجازت کیوں دی؟ طاہرہ گھبرا کر بولی، میں نے اسے منع کیا تھا، لیکن وہ بضد تھی کہ وہیں سوئے گی، مجبوراً میں نے اسے اجازت دے دی۔ یہ تم نے بہت غلط کیا۔ حویلی جانے کے فوراً بعد اس کا کمرہ تبدیل کر دو۔ کھلونوں والا کمرہ سہانا کا تھا اور میں دوبارہ کوئی صدمہ برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ وسیم احمد غصیلے لہجے میں بولے اور جھنجھلاتے ہوئے قدموں کے ساتھ حویلی کی طرف چل دیے۔ اینی نے کمرہ چھوڑنے پر بہت واویلا مچایا، لیکن ماں باپ کے فیصلے کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ کمرے کی تبدیلی کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وسیم احمد کو حویلی چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ شب برات کی شام تھی۔ وسیم احمد ایک دن قبل اینی کے لیے پٹاخے، پھلچھڑیاں اور رنگدار چھوڑنے والے انار کے پیکٹ لے کر آئے تھے۔ چھت پر آتش بازی کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ دیواروں کے دونوں اطراف کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ درمیانی والے حصے میں پھلجھڑیاں، انار اور آتش بازی کے دوسرے سامان کو میز پر ترتیب دیا گیا تھا۔ دیال پور ہل اسٹیشن کے چیدہ چیدہ مخصوص افراد کو تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ ان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ طاہرہ کچن میں حلوہ پوری اور مختلف لوازمات کی تیاریوں میں مشغول تھی۔ وسیم احمد آتش بازی کے سامان کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہے تھے۔ اینی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے اسے سرزنش کرتے ہوئے کہا، تم آتش بازی کے سامان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں 2-4 کام نمٹا کر جلدی سے واپس آتا ہوں، اور یاد رکھنا کہ یہ موم بتیاں مہمانوں کی آمد کے بغیر اندھیرا پھیلنے سے قبل روشن کی جائیں گی، انہیں بھی ہاتھ نہ لگانا۔ اینی نے اس بات میں سر ہلایا اور وسیم احمد سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف چلے گئے۔
انہیں مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے پھلوں کا انتظام کرنا تھا۔ ان کی واپسی آدھے گھنٹے کے بعد ہوئی۔ پھلوں کی ٹوکری طاہرہ کو تھمانے کے بعد جب انہوں نے چھت کا رخ کیا تب عینی کو پلنگ پر گہری نیند سوتے ہوئے پایا۔ چار دیواری کے ساتھ رکھی ہوئی لکڑی کی کرسیاں دھڑا دھڑ جل رہی تھیں اور آگ کے شعلے آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ آگ بہت تیزی کے ساتھ پلنگ کی طرف بڑھ رہی تھی جس پر عینی لیٹی ہوئی تھی۔ وسیم احمد نے ہڑبڑا کر عینی کو گود میں اٹھایا اور نچلے حصے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ لڑکی کو طاہرہ کے ہاتھوں میں تھمانے کے بعد انہوں نے باتھ روم کا رخ کیا اور بالٹیوں میں پانی بھر کر چھت کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے انہیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ وہ جلد ہی بجھ گئی لیکن شب برات کی تقریب کو ملتوی کرنا پڑا۔ وسیم احمد اچھی طرح جانتے تھے کہ عینی کرسیوں کو آگ لگانے کے قابل نہیں تھی۔ یہ کسی اور کی شرارت تھی۔ یہ اچھا ہوا کہ آتش بازی کا سامان چھت کے درمیان میں رکھے ہونے کی وجہ سے آگ کی پہنچ سے دور تھا۔ اس غیر معمولی واقعے کے بعد انہوں نے دوسرے دن حویلی کو چھوڑنے کا حکم صادر کر دیا۔ طاہرہ اور عینی کو نہایت ذہنی صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ دونوں حویلی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھیں۔ دوسرے دن دیال پور والوں کی طرف سے وسیم احمد کو رات کے کھانے کی غیر متوقع دعوت قبول کرنا پڑی۔ وہ بحالت مجبوری عینی اور طاہرہ کو حویلی میں تنہا چھوڑ کر قصبے میں چلے آئے۔ انہیں عینی اور طاہرہ کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ دوستوں کو الوداع کہہ کر بھگوان سنگھ کے ہمراہ حویلی کی طرف چل دیے۔ رات اندھیری اور سرد تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ 16 برس قبل بھی ایسی ہی رات تھی۔ وہ ایک دوست سے ملاقات کے بعد حویلی کی طرف واپس آ رہے تھے۔ وسیم احمد گزرتے ہوئے وقت کے ایک ایک لمحے کو ایسے جیتے جاگتے ہوئے دیکھنے لگے جیسے 16 برس پیچھے پہنچ گئے ہوں۔ ان دنوں ان کی سوچوں کا مرکز محبوب حویلی تھی۔ یہ حویلی انہیں بہت عزیز تھی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ یہ حویلی ان کے بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے انہیں نہیں مل سکتی تھی۔ بشیر احمد چند ماہ قبل مفلوج ہو کر رہ گئے تھے اور انہوں نے حویلی اپنی لڑکی سہانا کے نام منتقل کر دی تھی۔ سہانا کب جوان ہوتی اور حویلی مستقل طور پر اس کے نام ہوتی، اس طویل عرصے کے دوران وسیم احمد یقیناً اپنی جوانی کے دن بتا چکے ہوتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سہانا محبوب حویلی کو اس طویل عرصے کے دوران اپنے بچوں کے نام منتقل کر دیتی۔ انہی سوچوں میں گم جب ان کا تانگا حویلی کے قریب پہنچا تو انہیں چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے سامنے نگاہ دوڑائی۔ بھگوان سنگھ ہراساں لہجے میں بولا، حضور حویلی میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ دیال پور والے دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وسیم احمد نے ہڑبڑا کر چلتے ہوئے تانگے سے نیچے چھلانگ لگا دی اور جلتی ہوئی حویلی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابھی وہ حویلی سے کچھ پیچھے تھے کہ نوکروں نے بشیر احمد کے مفلوج زدہ وجود کو حویلی سے باہر نکال کر چارپائی پر ڈال دیا۔ وہ اپنے مفلوج بدن کو حرکت دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے حویلی کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور ان کے منہ سے بمشکل تمام سہانا کا نام نکلا۔ وسیم احمد کو صورتحال کی نزاکت کا احساس ہونے میں چندہ دیر نہیں لگی۔ مفلوج زدہ بھائی کو تسلی دینے کے بعد وہ بھاگتے ہوئے حویلی میں جا گھسے۔ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جانے والا راستہ دھوئیں کے بادلوں سے بھر چکا تھا۔ وہ بہت مشکل سے آگ اور شعلوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کھلونوں والے کمرے تک پہنچے۔ کمرے میں سے سہانا کے چیخنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا اور سہانا کی چیخیں کھڑکی کی طرف سے آ رہی تھیں۔ وہ اندھا دھند کمرے میں گھس گئے۔ دھوئیں نے ان کے جسم کو اپنے اندر مدغم کر لیا۔ ان کا سانس سینے میں اٹکنے لگا، تاہم وہ جیسے تیسے کر کے کھڑکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔
سہانا کھڑکی کے پاس زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کا جسم مکمل طور پر آگ کے گھیرے میں تھا۔ وسیم احمد نے اسے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی، تاہم وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں حسرت بھرے جذبات تھے۔ وسیم احمد نے تعصب بھری نگاہوں سے اس کے متاثرہ جسم کی طرف دیکھا جو کافی حد تک جل چکا تھا، لیکن فوری طبی امداد کی بدولت اس کی جان کو بچانا ناممکن نہیں تھا۔ وسیم احمد نے ساتھ والے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں سے انہیں کمبل دستیاب ہو گیا۔ وہ کمبل انہوں نے سہانا کے جسم کے گرد لپیٹ دیا اور اسے گود میں اٹھا کر باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ تب کچھ سوچ کر ان کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رک گئے۔ ان کے ماتھے پر غور و فکر کی لکیریں ابھر گئیں اور وہ واپس کھلونوں والے کمرے کی طرف آ گئے۔ سہانا نے دوبارہ چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وسیم احمد نے اس کے کمبل میں لپٹے ہوئے جسم کو زمین پر لٹا دیا۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے دوسری طرف منہ کر کے لڑکی کے جسم کو کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ حویلی کا ماحول دل خراش چیخوں سے گونج اٹھا۔ وسیم احمد کے جسم میں تھر تھری سی کیفیت بیدار ہوئی اور انہوں نے حویلی کے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ آگ بجھانے کے بعد سہانا کی جلی ہوئی لاش کو باہر نکال لیا گیا۔ اپنی معصوم بچی کی لاش کو دیکھنے کے بعد بشیر احمد پر دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ لیکن قصبے کا ہر شخص وسیم احمد کو تعریفی کلمات کے ساتھ یاد کر رہا تھا، جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سوتیلی بھتیجی کو بچانے کی ناکام کوشش کی تھی، اور اس کوشش کے دوران ان کے دونوں ہاتھ بھی جل گئے تھے۔ وسیم احمد گزرے ہوئے حالات کے ایک ایک لمحے کو ایسے جیتے جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا جیسے یہ سب کل کی بات ہو۔ احساس جرم کی بدولت انہیں اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ 16 سال کے اس طویل عرصے کے دوران وہ کبھی بھی سکون کی نیند نہ سو سکے۔ انہیں رات کے اندھیرے میں سہانا کی چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیتی تھیں، جن میں شکوے کے ساتھ بدلے کی آگ بھی جلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ تانگے نے ایک موڑ کاٹا اور کچھ فاصلے طے کر کے حویلی کے قریب پہنچ گیا۔ وسیم احمد کو چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ انہوں نے ہڑبڑا کر حویلی کی طرف دیکھا۔ حویلی کو آگ لگی ہوئی تھی۔ دیال پور والے باہر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ وسیم احمد نے چلتے ہوئے تانگے سے چھلانگ لگا دی اور حویلی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ حویلی والے متاثرہ وجود کو باہر لا رہے تھے۔ وہ طاہرہ تھی۔ وہ اپنے جلتے ہوئے لبوں سے اینی کا نام لے رہی تھی۔ وسیم احمد نے حویلی کی دوسری منزل پر واقع رہائشی کمروں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اینی کھڑکی سے سر باہر نکالے مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ حویلی کے اندر جانے والے تمام راستے آگ کے گھیرے میں تھے۔ وسیم احمد نے چیختے ہوئے قصبے کے لوگوں کو سیڑھی لانے کے لیے کہا۔ فوراً انہیں سیڑھی مہیا کر دی گئی۔ انہوں نے سیڑھی کو حویلی کی دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر چڑھتے ہوئے کھڑکی تک جا پہنچے۔ اینی کا وجود اب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، لیکن کسی بچی کے قہقہے لگانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اور وہ اس آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتے تھے۔ وہ سہانا تھی۔ پھر انہیں ساتھ والے کمرے سے اینی کے گلا پھاڑ کر چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے ہڑبڑا کر ساتھ والے کمرے کی طرف دیکھا۔ اینی وہاں موجود تھی۔ وسیم احمد پھرتی کے ساتھ سیڑھی سے نیچے اترنے لگے۔ نیچے کھڑے ہوئے لوگ حیرانگی کے عالم میں ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زمین پر قدم رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سیڑھی کو اٹھا کر ساتھ والے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگا دیا
اور دوبارہ اس پر چڑھنے لگے۔ کھڑکی کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے اندر جھانکا۔ یہ کھلونوں والے کمرے کی کھڑکی تھی اور کمرے کے درمیان میں اینی زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کا جسم آگ کے گھیرے میں تھا اور سہانا اینی کے جلتے ہوئے جسم کے قریب بیٹھی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وسیم احمد نے چھلانگ لگا کر کھڑکی کو عبور کیا اور اینی کے جلتے ہوئے وجود کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کی کراہیں اب ماند پڑنے لگی تھیں۔ وسیم احمد نے ایک طرف پڑا ہوا کمبل اٹھایا اور اینی کے جسم کے گرد لپیٹ دیا۔ آگ بجھ گئی۔ انہوں نے جلتے ہوئے وجود کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور اجلت کے عالم میں سیڑھی پر سے ہوتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ دیال پور کے لوگ ان کے منتظر تھے۔ زمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے کمبل میں لپٹی ہوئی اینی کو ان کے حوالے کر دیا اور خود بے دم ہو کر زمین پر گر گئے۔ شدت جذبات کی بدولت ان کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ ان کے چاروں طرف اندھیرا طاری ہونے لگا۔ اس اندھیرے میں سے سہانا کی چمکتی ہوئی آنکھیں نمودار ہوئیں، جن میں اب شکوہ یا انتقام کی آگ کے بجائے سکون تھا۔ ان کو طاہرہ کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے زمین پر گر رہی تھی۔ وسیم احمد گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ قصبے والوں کی آنکھیں پرنم تھیں۔ ان کے درمیان میں اینی کی جلی ہوئی لاش پڑی تھی۔ طاہرہ کا جسم زمین پر بے سُدھ پڑا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے چند لمحے پہلے جو چیخ سنی تھی وہ طاہرہ کی آخری چیخ تھی۔ اینی کی جلتی ہوئی لاش کو دیکھ کر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وسیم احمد ریت کی بوری کی طرح دوبارہ زمین پر ڈھہ گئے۔ کتنے حیرت کی بات تھی، ایک جرم کی بدولت انہوں نے وہ سب کچھ پا لیا تھا جس کی انہوں نے خواہش کی تھی، اور جو کچھ جرم کی وجہ سے انہیں ملا تھا اس کی پاداش میں انہیں اب وہ سب کچھ کھونا پڑا جو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ افسوس محبوب حویلی کو پا کر وسیم احمد نے اپنی محبوب بیوی اور بچی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ شاید یہ سہانا کا انتقام تھا یا اپنے گناہوں کی سزا۔